مسائل سورج گرہن کی نماز کے آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ جب سورج گرہن ہو جائے تو کم از کم 2 رکعت نماز با جماعت ادا کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت کا موقع نہ ملے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف کا وقت یعنی سورج گرہن کی نماز کا وقت کیا ہے؟ جس وقت سے سورج گرہن شروع ہو اور جب تک گرہن کا اثر باقی رہے اس وقت تک نماز کسوف پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مکروہ وقت کے اندر سورج گرہن کی نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے تو یاد رکھیں کہ اگر مکروہ وقت مثلا زوال آفتاب یا عصر کے بعد سورج گرہن ظاہر ہو تو ان اوقات میں نماز کسوف نہیں پڑھی جائے گی، صرف استغفار اور دعا کا حکم لوگوں کو دیا جائے گا۔ اگر سورج گرہن کے درمیان افق پر بادل چھا جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر سورج گرہن کے وقت افق پر بادل یا گرد و غبار آ جائے جس سے سورج گرہن کا مشاہدہ نہ ہو سکے تب بھی نماز کسوف پڑھی جائے گی۔ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز میں اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی۔ نماز کسوف کے لیے باقاعدہ اذان اور تکبیر نہیں کہی جائے گی، البتہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ نماز کسوف میں قرات جہری ہوگی یا سری، لیکن یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ موجودہ حالات کے مطابق اپنے طور پر بھی نماز پڑھنا چاہیں تو اپنے طور پر ہی پڑھیں۔ نماز کسوف میں قرات جہری ہوگی یا سری ہوگی تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نماز کسوف میں امام آہستہ قرات کرے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جہری قرات کے قائل ہیں۔ اس لیے اگر لوگوں کو اکتاہٹ سے بچنے کی غرض سے نماز کسوف میں امام جہری قرات کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ نماز کسوف میں امام کو چاہیے کہ لمبی قرات کرے۔ آقا علیہ السلام نے اس نماز میں لمبی قرات کی ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کا عمل ثابت ہے کہ لمبی قرات کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو کہ گرہن کا پورا وقت نماز ہی میں نکل جائے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہنا مستحب ہے یہاں تک کہ گرہن کا اثر اور وقت ختم ہو جائے، اور اس وقت اگر امام چاہے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے جہری دعا بھی کرا سکتا ہے یا اپنی دعا کریں۔ عورتوں کے لیے کا حکم ہے، سورج گرہن ہونے کے وقت عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز، دعا اور عبادت میں مشغول رہیں، جماعت نہ بنائیں، نہ جماعت میں شریک ہوں۔ بعض علاقوں میں سورج گرہن کے اوقات میں مختلف توہم پرستانہ عمل کیے جاتے ہیں، کچھ سمجھا جاتا ہے، طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ حدیث میں اس موقع پر صرف صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار اور نماز اور دعا کا حکم ہے، بس دوسری باتوں کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ثبوت نہیں، شریعت سے ان کا کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے ان کو شرعی چیز سمجھ کر نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کو حدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیا کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور اس موقع پر نماز، صدقہ خیرات، توبہ و استغفار کا حکم دیا گیا۔ باقی اور جو چیزیں ہیں توہم پرستی کی لوگوں کے اندر مشہور ہیں، حاملہ عورت کے تعلق سے یا حاملہ عورت کے خاوند کے تعلق سے یا اور بھی جو چیزیں سب ہیں، فرمایا کہ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلامی عقائد و اسلامی تعلیمات سے، قرآن و حدیث، شریعت سنت سے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو چیز ہے آقا علیہ السلام ڈرتے تھے، گھبراتے تھے اور گھبرا جاتے تھے، اور ایسا گھبراتے تھے کہ ایسی دعا کرتے تھے، ایسی دعا کرنا ثابت ہے، لمبی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ایسا آپ فرماتے تھے،
ایسا منظر جیسا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اور آپ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تو ان کو عذاب نہیں دے گا، اور ان کے استغفار کرتے ہوئے تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اس کو قیامت کی نشانی اور قیامت کا منظر کے طور پر بیان کیا گیا، اس لیے کہ قیامت میں بھی سورج بے نور ہو جائے گا، سورج گرہن کے وقت بھی سورج بے نور ہو جاتا ہے، چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا آقا علیہ السلام کی جانب سے کہ یہ اس کے مثل ہے، لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا کہ نظام اجرام فلکی کا اگر کچھ ذرہ برابر اس کے اندر خلل ہو جائے تو درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان نصیب فرمائے۔ صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے نیت کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل خسوف شمس کی یا سورج گرہن کی اللہ تعالیٰ کے واسطے ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ رخ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر۔ اگر اس کی جماعت کی جا رہی ہے، کچھ لوگ مل کر جماعت کر رہے ہیں تو امام پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر، یہ نماز ادا کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ اور صدقہ و خیرات کریں، دعا و استغفار کے اندر لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا